اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 5 بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ ان دعاؤں کو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ دوستو، ان دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن ان دعاؤں کے پڑھنے کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رات کو جب آپ یہ دعائیں پڑھ کر سو جائیں گے اور صبح جب اٹھیں گے، اپنے کام کے لیے نکلیں گے، تو انشاءاللہ اس دن آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ جس مقصد کے لیے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ان دعاؤں کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کی تکلیف کو ختم کر دے گا۔ آپ کے رزق میں خیر و برکت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کی عمر میں خیر و برکت ڈال دے گا۔ دوستو، ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا، اور اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائے گا۔ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ اتنی زیادہ مبارک دعائیں ہیں، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 منٹ لگے گا، لیکن یہ دعائیں فوائد کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ درود و سلام آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 5 دعائیں پڑھنی ہیں۔ ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان کی ترتیب اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلی دعا ہے لا الہ الا اللہ۔ دوستو، ان کلمات کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جو دوسری دعا ہے وہ دعا ہے استغفار کی۔ اب استغفار کی میں بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، یہ استغفار کی دعا اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے فلاں فلاں بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ دعا اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ پسند ہے، تو آپ نے صرف 7 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، یا صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف 7 مرتبہ۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ،
دوستو ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جو چوتھی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا بھی بڑی ہی مبارک ہے، وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ اس دعا میں اسم اعظم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بھی دعا اسم اعظم کے ذریعے مانگی جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، لیکن بندے کی وہ دعا جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ تو دوستو وہ کون سے مبارک کلمات ہیں جن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور ان میں اسم اعظم ہے؟ وہ کلمات ہیں دعائے یونس، جنہیں ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے آپ کو فوراً مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مچھلی جب سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بڑی مبارک دعا ہے، بڑے مبارک کلمات ہیں، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو آپ ان کلمات کا کثرت سے ورد کرنا شروع کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو فوراً ختم کر دے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ جو 5ویں دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے مبارک ہے، باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے اور باعث نجات ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو 5ویں دعا ہے، 5ویں کلمات ہیں، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اتنے مبارک کلمات ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنے مبارک کلمات ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن وزن میں باری ہیں۔ وزن میں کیوں باری ہیں؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وزن میں باری ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک گولے کی شکل بنا لی جائے، پھر اس گولے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کلمات اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 5 دعائیں ہیں جو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لینی ہیں۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد میں، جائز حاجت میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رات کو سونے سے پہلے یہ 5 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔